مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستو بزرگوں، آج کی اس نشست کے اندر اعتکاف کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کسے کہا جاتا ہے؟ اعتکاف کا معنی لغوی طور پر ٹھہرنے کے آتا ہے۔ اعتکف یعتکف، اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا۔ اور اصطلاحی اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ ایک خاص وقت پر، خاص جگہ پر مرد کا یعنی مسجد کے اندر اور عورت کا گھر کے اندر ایک مدت کے لیے بیٹھنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک وقت کا بھی انتخاب کرنا اور ایک مدت کا بھی انتخاب کرنا، مرد کے لیے مسجد کا انتخاب کرنا اور عورت کے لیے گھر کے اندر ایک خاص جگہ کا انتخاب کرنا اور اس کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھنا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف وجوبی ہے اور ایک اعتکاف سنتی ہے، ایک اعتکاف نفلی ہے۔ اعتکاف وجوبی تو وہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نظر مانی، کوئی منت مانی کہ میرے ہاں اگر اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، یا اسی طریقے سے کسی طالب علم نے یا مدرسے کے اسکول کے اسٹوڈنٹ وغیرہ نے کچھ بھی یہ منت مانگی ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا کسی پرچے کے اندر یا مکمل طور پر کامیاب ہو گیا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا یا 5 دن کا اعتکاف کروں گا یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس کو کہتے ہیں اعتکاف وجوبی، کہ جو ضروری ہوتے ہیں اس نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیے اس کو۔ ایک اعتکاف نفلی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر وہ 2 دن اعتکاف میں بیٹھ جائے، 1 دن بیٹھ جائے، 9 دن بیٹھ جائے، 8 دن بیٹھ جائے، تو اس کو اعتکاف نفلی کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ بھی وقت کے لیے بیٹھ جائے تو اس کو اعتکاف نفلی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اعتکاف سنتی ہے جس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا پورے 10 دن کا اعتکاف ہے۔ 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے لے کر عید الفطر کے چاند نظر آنے تک مسجد کے اندر بیٹھنا مرد کا، اور خواتین کا گھروں کے اندر ایک خاص جگہ کا انتخاب کر کے وہاں پر بیٹھنا، اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ایک فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فضائل تو بہت ہیں لیکن آپ کے سامنے ایک فضیلت رکھوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث اور اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما، کہ جس شخص نے صرف 1 دن اعتکاف کیا، 1 دن اعتکاف کیا، کس لیے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے صرف اور صرف 1 دن کا اعتکاف کیا، تو جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، تو اللہ کریم اس اعتکاف کرنے والے شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کی مسافت فرما دیں گے، 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے جہنم اور اس کے بندے کے درمیان۔ آگے فرمائے، کل خندق ابعد مما فیما بین الخافقین، کہ ہر ایک خندق کے درمیان جو مسافت ہے، فاصلہ ہے، وہ کتنا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جیسے زمین و آسمان کے درمیان چوڑائی اتنا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ ایک خندق کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی بندہ صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم کو اس سے اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ ایک تو ایک مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ صرف 1 دن کا اعتکاف، اگر کوئی بندہ
رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے اس کو کرتا ہے پورے 10 دن یا 9 دن جو بھی بنتے ہیں، تو اللہ کریم اس کو کتنا دور فرما دیں گے جہنم کے آگ سے۔ تو اس لیے ہر ایک مسلمان یہ کوشش کرے کہ اللہ کریم نے اگر مجھے یہ وقت دیا ہے، اللہ کریم نے زندگی عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے ایک فرصت عطا کی ہے، تو میں کیوں نہ اس مہینے کے آخری عشرے کو اعتکاف کے نیت سے مسجد کے اندر گزارنے والا بن جاؤں۔ اور ہماری مستورات مائیں جو ہیں ان میں بھی یہ جذبہ اور شوق اور طلب ہونی چاہیے، کیوں نہ کہ ہمارے زندگی میں ایک مرتبہ رمضان آئے اور سنت موقدہ علی الکفایہ والا اعتکاف آئے، اس میں سے 4 اگر خواتین، ان میں سے 1 تو لازمی بیٹی ہیں۔ اگر اس نیت سے اللہ راضی ہو جائے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس میں میرا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، آپ کا بھی بہت فائدہ ہے، جو بیٹھنے والے ہیں مستورات ہمارے اسی طرح ان کا بھی بہت فائدہ ہے۔ تو اس لیے آج کی نشست کے اندر صرف 1-2 یہ باتیں ہی عرض کرنی تھی، ایک تو اس کی تعریف بتلانا تھا، اور دوسری بات فرمائے کہ اللہ کے رسول کی فضیلت آپ کے سامنے رکھ دی، اور اعتکاف کی 3 قسمیں بتا دی کہ ایک اعتکاف نفلی ہے جو کہ رمضان المبارک کے 10 دن کا آخری کا جو عشرہ ہے ان میں سے 2 دن بیٹھ جانا، 1 دن بیٹھ جانا، 4 دن بیٹھ جانا، بھلے 10 دن ہے پورے اعتکاف کے ان میں سے 9 دن بھی بیٹھے نا تب بھی نفلی کہلائے گا۔ اور ایک وجوبی ہے، وجوبی وہی جو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کسی نے منت مانی، یہ کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ وجوبی ہے۔ وجوبی کا مطلب یہ ہے اس کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس نے نہیں بیٹھا اعتکاف کے اندر جو اس نے منت مانگی تھی تو جس کی وجہ سے گناہ گار ٹھہرے گا وہ۔ اور نفلی کے اندر یہ ہے کہ اس کو گناہ تو نہیں ملے گا، اگر وہ بیٹھ گیا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن تو ثواب ملے گا۔ اور سنت موقدہ علی الکفایہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر اہل محلہ کی جو مسجد ہے اس میں سے ایک بندہ بھی نہیں بیٹھا تو تمام تر لوگوں پر جو محلے کے افراد ہیں ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمائے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں، وہ گناہوں پر سارے گناہ گار ٹھہریں گے، سارے بستی والے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہماری مسجد کے اندر نہ بیٹھے اہل محلے کا تو عذاب کو دور کرنے کا کیا ہے وہ فرمایا کوئی دوسرے محلے سے آ کر بھی بیٹھ جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس عذاب میں تخفیف فرما دیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ گناہ کے اندر سے ہمارے اس گناہ کو ہٹا دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بھی ایک حق ہے اہل محلے کا، جو وہاں پر بستی والے ہیں، دیہات والے ہیں، جو بھی شہر والے ہیں۔ شہروں کے اندر تو یہ تو ہوتا ہے کہ محلے میں سے کسی بھی مسجد کے اندر اس محلے سے ایک بندے کا بیٹھنا کم از کم بہت ضروری ہے، ورنہ تو سنت موقدہ علی الکفایہ والا جو اعتکاف ہوگا یہ پورا اور مکمل نہ ہونے کی بنا پر سارے کے سارے محلے والے گناہ گار ٹھہریں گے۔ اور گاؤں دیہات کے اندر یہ ہوتا ہے، گاؤں دیہات کے اندر کسی ایک مسجد کے اندر کسی بھی ایک مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھ گیا تو وہاں پہ یہ حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے شہر کے اندر افراد زیادہ ہوتے ہیں، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں مساجد بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو بھی جس کا تعلق ہوگا ایک مسجد کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ تمام تر اہل محلہ کی ہر ایک مسجد الگ شمار کی جائے گی۔ تو اس لیے اس کے اندر ہر ایک ساتھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔